بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ تقریباً 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، امرود کھاتے وقت اس کے بیج نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے، جو کہ ہاضمہ خراب کر دیتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے جملہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ روز شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ 2-3 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پھٹے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھٹوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے اور سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ روز قیامت وہ میری سفارش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے فل الصراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں فل الصراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کالی مرچ پٹوں کی درد کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی سبزی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہو تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت بنا کر پی لیں۔ ناظرین، ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دارچینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ دودھ نہار منہ نہ پیئے، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیل مہاسے اور چائیاں دور ہوتی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ فطری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے اور خون صاف رہتا ہے۔ بیل کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور موٹا انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، زیادہ باتوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گلاب کی خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی دور ہوتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں،
آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہے گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلاپن آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دے۔ ناظرین، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ وہ بولی، مجھے جہنم یاد آ گئی تو رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہوں پر تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ دوسرے کتاب کے وقت جب کہا جائے گا، آؤ پڑھو اپنی اپنی کتاب، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کتاب کس میں دی جائے گی، آیا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور تیسرے فلسرات کے پاس جب وہ جہنم پر رکھا جائے گا۔ ناظرین، زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ کا لینے کی صورت میں اگر وارفین محسوس ہو تو پودینے کے پتے کالے۔ ناظرین، میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پھیلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو درست کرتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیمو اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ موٹافا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہو تو شہد میں جوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا فیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ دائمی کانسی کے شکار ہو جاؤ تو خشک میوہ جات کھانا شروع کر دے۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے سکن کی رنگت خراب ہو جاتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا زیادہ پینا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ خواتین کو ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں میں آرام آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کالیا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول لیول کنٹرول رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ ڈالڈا کے متبادل کے طور پر آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائے گی۔ موٹافا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف چوس لے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائے گے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ ثابت دھنیا نظام کو بہتر کرتا ہے
اور کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم چست و توانا رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے ابلا ہوا آلو بہت مفید ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فروا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے چبانے انسان کو کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ گلے کی سوجن کا مسئلہ ہو تو جوائن کا پاؤڈر نمک ملے گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو جوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے مفید ہے۔ بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے گرے ہوئے بال واپس آ جائیں گے۔ املی کا شربت پینے سے منہ پر دانے نہیں نکلتے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ ناظرین، راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی اور لیمو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ روز نہار منہ 5 دانے اجوا کھجور کھانے سے آپ کا جسم سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کو گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسٹرابیری کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ چاول کا پانی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور بالوں کو سفیدی سے روکتا ہے۔ دل کو بالکل صحت مند رکھنا ہے تو نمک کھانا کم کر دیں۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانا بہت مفید ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناشتے میں روزانہ سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دارچینی کا قہوہ بنا کر پیے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایلوویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے دنیا کے باہمی مظالم یعنی حق تلفیوں کا ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ صاف ستھرے ہو کر جائے گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ ناظرین، کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئے، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 7 دانے بادام ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔
اور بار بار پیشاب دور کرنے میں مفید ہیں۔ زبان پر چالے پڑ جائے تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، چالے ٹھیک ہو جائے گی۔ سردیوں میں کانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سوپ شامل کر کے پی لیں۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہیں اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ روزانہ زیتون کے 2 دانے نہار منہ یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ پانی میں ایرک گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ ناظرین، عبید بن عمیر سے روایت ہے، فرمایا اہل قبور حالات کی پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی میت پہنچتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں نیک تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں فلاں کا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے ہمارے راستے سے بھٹکا دیا گیا۔ ناظرین، جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کرے تو 1 کپ دودھ میں تھوڑی سی خسخاس اور بادام ڈال کر پی لے، جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل اور تلوں کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد صرف 1 گھنٹہ آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر کوئی کتاب پڑھنے یا موبائل وغیرہ دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔